اور اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ مارگلہ میں آرمی چیف نے خصوصی ڈائیلاگ کی تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے کہا غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب، اور یہ خصوصی تقریب تھی جو کہ مارگلہ میں منعقد کی گئی تھی۔ ایک ڈائیلاگ تھا جس میں آرمی چیف نے کہا غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ آرمی چیف نے اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ غیر ریاستی عناصر کا اثر رسوخ بڑھ جانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک بہت بڑا اور اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف خطاب کر رہے تھے مارگلہ میں، ایک ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب تھی اس میں، اور جس میں انہوں نے کہا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک چیلنج ہے جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب، غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ اہم چیلنج قرار دے دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک چیلنج ہے۔ یہ ڈائیلاگ تھا جس کی تقریب منعقد کی گئی تھی مارگلہ میں، جہاں پر آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے شرکت کی، اور اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے کہا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے کہا فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیمیں ان کا قلع قمع کیا جائے گا۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت اس متعلق سخت اقدامات بھی کرے گی، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ اور افغان عبوری حکومت سے توقع کرتے ہیں وہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے بات کر رہے تھے۔ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جزو ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے نے کہا کہ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر مارگلہ میں ایک ڈائیلاگ کی تقریب تھی، اس میں بات کر رہے تھے، اور عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ ہے۔ بھارتی انتہا پسندانہ نظریے سے بیرون ملک خصوصاً امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا۔ اور انہوں نے کہا کہ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت اہم ترین جزو ہے۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک بہت بڑا اور اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ کی خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم و بربریت بھی ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا ایک تسلسل ہے۔ بھارتی انتہا پسندانہ نظریے سے بیرون ملک خصوصاً امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج بن گیا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک نوجوانان پاکستان کے سربراہ ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، خطاب کیا آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے، بہت اہم باتیں کی، غیر ریاستی عناصر کا ذکر کیا، بھارتی دہشت گردی کا ذکر کیا، افغان سرزمین جو استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف اس کا ذکر کیا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا امپورٹنس ہے ان کے اس خطاب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت جو ہے کچھ عرصے سے مارگلہ ڈائیلاگ کا ایک سیشن ہوتا ہے اسلام آباد میں، جہاں غیر ملکی مندوبین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، جس میں سے یورپ سے بھی اور دیگر ممالک، چائنا سے، جاپان سے، دیگر ممالک سے بہت سارے جو اہم شخصیات ہوتی ہیں وہ حصہ لیتی ہیں۔ آج اس کا آخری سیشن تھا، اور جس کے اندر اسپیشل سیشن جس کو کہا گیا، یہ 13 سے 15 تاریخ تک کا تھا، اور 13 اور 14 کو تو دوسرے سیشن ہوئے، اور آج آرمی چیف صاحب کا خطاب تھا جہاں میں خود موجود تھا، اور انتہائی میرے خیال میں ایمان افروز قسم کی گفتگو وہاں کی۔ آرمی چیف صاحب نے حقائق کے اوپر جو ہے وہ بتایا
کہ किस तरीके से दहशतगर्दी और पूरी दुनिया को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, जिसके अंदर जो है वो मुआशी चैलेंजेस भी हैं, जिसके अंदर सियासी चैलेंजेस भी हैं और जिसके अंदर जो है इंसानियत के हवाले से चैलेंजेस हैं। खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया भारत के हवाले से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ ही ऐसी बात कर सकते हैं जिन्होंने उन्होंने भारत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीर के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। फलस्तीन का आर्मी चीफ साहब ने जिक्र किया और इसी तरीके से जो है वो भारत के हवाले से कि किस तरीके से वो एक रियासती दहशतगर्दी जो है वो मुसल्लत किए बैठा है और पाकिस्तान फिर भी अमन के लिए जो है वो हर किस्म के डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर बात करना चाहता है। अमेरिका के हवाले से उन्होंने बताया, अफगानिस्तान के चैलेंजेस के हवाले से बताया और दुनिया के अंदर जो है वो उन्होंने हम आहंगी और भाईचारे की बुनियाद के ऊपर चलने की बात की और बराबरी की सतह के ऊपर बात की। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया। जी फरमाइए। जी ठीक है अब्दुल्ला साहब, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर आजम चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। आजम, कहिएगा कि आज जो बात की गई है आर्मी चीफ की जानिब से, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि हम किसी आर्मी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इस वक्त इसमें कोई रेडी कि पाकिस्तान को खारजी और दाखिली दोनों किस्म के मसाइल का सामना है और हमें ना सिर्फ बाहर की जो हमें दरअंदाजी है उससे निमटना पड़ रहा है, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इंतशार है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आज जो आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया वो इन्हीं दो बेसिक चीज़ों के ऊपर उन्होंने रख के बात की है, जो हमारे खारजी मसाइल हैं या जो सफारती मसाइल हैं उससे हमें किस तरह निमट रहे हैं, भारत के साथ हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, या जो आलमी इस वक्त जंगें चल रही हैं या जो आलमी मसाइल है उस वक्त पाकिस्तान को अपना किस तरह स्टांस लेना चाहिए। दूसरा जो हमारे अंदरूनी मामला है जिसके अंदर हमें इस वक्त सबसे बड़े दो मसाइल दरपेश हैं, एक सियासी इंतशार और दूसरा मुआशी इंतशार, और उसके लिए जो आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि हमें फेक न्यूज़ का सामना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो हमारा सोशल मीडिया है वो इस वक्त फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने का जो तरीकाकार है मैं समझता हूँ कि उसको वजह करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हम कभी इंटरनेट बंद करते हैं, कभी हम एप्लीकेशंस बंद करते हैं, इस तरह हम फेक न्यूज़ पे कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। हमें एक मजबूत लाहे अमल इस पे तैयार करना पड़ेगा कि हमारा जो आईटी का बिजनेस है, हमारी जो आईटी से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो भी चलती रहे और हम सोशल मीडिया के ऊपर ये जो फेक प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, हम उसको भी कंट्रोल कर पाए और उसमें हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है या जो हमारे मुतलका अदारे हैं उनको अपना एक बेहतर रोल प्ले करने की जरूरत है। जी ठीक है आजम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। गैर रियासती अनासर का असर सूख बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का।